تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دنیا جانوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی. ہم سب کی زندگی میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. سب کو الحمدللہ. اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویحوں کی توفیق عطا فرمائی، زکوٰۃ و خیرات کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے سب کو الحمدللہ. بڑی قدردانی کی بات ہے، پچھلے سال اس آخری جمعے کو نہ معلوم کتنے لوگ زمین پہ تھے، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں. کئی اعتبار سے آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. ایک تو رمضان کے مہینے کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے اور نہ معلوم کس کس کی زندگی کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے. کس کو اگلے سال پھر یہ جمعہ آئے گا اور کس کو نہیں، کون جانے، کس کو پتا ہے. ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت آ جائے گی، حادثے کے ذریعے موت آ جائے گی، اسپتالوں میں، آپریشن روم میں نہ معلوم کس کس طرح موت کا آ کر کے جھٹکا لگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا ایمان کامل پہ خاتمہ بالخیر فرمائے. دنیا فانی ہے، دنیا ناپائیدار ہے. بازار میں جاؤ خریدار مختلف ملیں گے، کپڑے کی دکان پہ جاؤ، ایک نوجوان کہتا ہے مجھے ایسا کپڑا دے میری شادی ہے. سارے خاندان میں دھن دھن ہو جائے، شور مچ جائے، ایسا کپڑا کسی کی شادی میں نہ گیا ہو. مجھے اعلیٰ درجے کا کپڑا دے دے میری شادی ہے. قریب کھڑے ہوئے بڑے میاں آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی. میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے جلدی لٹھا کفن کے لیے دے، میں اپنے بیٹے کو آخری مسافری کفن پہنا کر روانہ کر دوں. خوشبو والے کی دکان پہ جاؤ، ایک نوجوان کہتا ہے مجھے اعلیٰ درجے کا عطر دے دے، مجھے خوشبو دے دے، مجھے بہترین قسم کی خوشبو دے دے، میری شادی ہے. جو میرے قریب بیٹھے، جو میرے نزدیک آئے، اس کا دماغ معطر ہو جائے، اس کو اعلیٰ درجے کی خوشبو مل جائے. دوسرا کہتا ہے میری بربادی ہو گئی، چھل چھلیرا دے دے، میں تختے کو لبان کی دھونی دے کر اپنے جوان بیٹے کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں. دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں. کئی مرتبہ بازاروں میں دیکھا ہوگا، ادھر سے باجا بجتا آتا ہے، ڈانس ہوتا ہوا آتا ہے، جھومر مارتے چلے آ رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، تالیاں کھڑک رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، کنجریوں کے گانے ہو رہے ہیں. اس گلی سے کسی جوان کا جنازہ نکلتا ہے اور سامنے آ کر کے کہتا ہے چور ہے جسم اتنا، اتنا کرم کیجیو.
جسم اتنا کرم کیجیو غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. لوگ مختلف ہیں، ادھر سے جنازہ آ رہا ہے، ادھر سے باجا بج رہا ہے، ادھر شادی ہے، ادھر بربادی ہے، ادھر سہاگ مل رہا ہے، ادھر بچے یتیم بن رہے ہیں، ادھر لاد اجڑ گیا، ادھر ارمان مٹ گئے، ادھر تمام کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئی، سہاگ اجڑ گیا، ایک حسینہ بیوار سی ہو گئی، سہاگ اجڑ گیا، ننھے منھے معصوم بچے آج لاوارث ہو گئے، یتیم بن گئے، رویا کریں گے پوچھنے والا کوئی نہیں. ہم نے اس دنیا کو نہ سوچا کہ آخر یہ دنیا کس قدر فانی ہے کہ کون اس میں مستقل رہے گا. میری تیری کیا مجال ہے، کیا ہستی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا، تمام مدینہ خوشی منا رہا ہے، گلی گلی میں خوشی ہے، صحابہ کرام خوشی منا رہے ہیں، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، مگر رازدان نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علیحدہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. کسی نے پوچھا ہے ابو بکر سارا مدینہ خوشی منا رہا ہے، تو کیوں رویا؟ صدیق اکبر کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے، یار کی جدائی کا پیغام آ گیا ہے. کس طرح اکیلا گزاروں گا؟ آج آپ کو اور مجھے کو کوئی فکر نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں شب قدر میں ساری رات سجدہ فرمایا، اتنے روئے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، ہوا میں اڑنے والوں کا نبی، سمندر میں رہنے والوں کا نبی، کائنات کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات روئے اور تیری سفید داڑھی ہو گئی، تجھے ساری عمر میں کبھی رونا نہ آیا. تجھے اپنی زندگی کا کتنا پکا پتا ہے، کتنا یقین قیامت تک لیے پھرتا ہے. تیرا موت پہ یقین نہیں، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا میدان حشر پہ یقین نہیں، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے. ابادائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین کامل کر دیا گیا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو شاید میری تمہاری آخری ملاقات، میری زیارت کرو، میری بات سنو، پلے باندھ کے لے جاؤ. اور فرمایا جو موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. خبردار کر رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں، آگاہ فرما رہے ہیں. فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. حجۃ الوداع کا خطبہ
بے نماز مردوں، بے نماز عورتوں، بے نماز ذمہ داروں، بے نماز افسروں، تمہیں کب شرم آئے گی؟ کالی کملی والے کا آخری خطبہ سنو۔ فرمایا صلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ اگر تم نماز کو قائم رکھو گے کبھی تم پہ کافر غالب نہیں آئیں گے۔ آج یہودیوں سے مار کھانے کا، عیسائیوں سے مار کھانے کا واحد سبب یہ ہے، پہلے درجے کی بدماشی مسلمان نے یہ کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آخری خطبہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصیت نامہ ہے، آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے، جبل رحمت کے قریب ہے، اور سرکار کا آخری پیغام ہے نماز نماز نماز۔ فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں ملازموں کا خیال کرنا، ان کو ستانا مت، ان کو تکلیف نہ دینا، پریشان نہ کرنا۔ اور ارشاد فرمایا، دوسری جگہ ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، توجہ کرے مردار، پلے باندھ کے لے جاؤ۔ اعلان ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تم کو میں دیتا ہوں۔ پہلی ضمانت تم یہ دو، زبان کو غلط استعمال نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، بے ایمانی کے لیے زبان نہیں چلائیں گے، کسی مسلمان کو تکلیف زبان سے نہ دیں گے۔ پہلی ضمانت تو یہ دو کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں گے، دوسری ضمانت یہ دو کہ جو تمہاری رانوں کے درمیان خواہشات کی جگہ ہے اس کو غلط استعمال نہ کرو گے، عورت اپنے خامند کے سوا بدکاری نہ کرے گی، مرد اپنی عورت کے سوا بدماشی نہ کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو چیزوں کی ضمانت تم دو گے اور دیتے ہو، میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں۔ فرمایا جنت الفردوس کا میں ضامن بنتا ہوں۔ بدکاری کرنے والے لوگوں غور کرو، فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، بیٹھک کی، کمرے کی، زمین بول کر گواہی دے گی الہی مجھ پہ فلانا تھا اور فلانی تھی، دونوں نے مل کر بدکاری کی۔ چھت بولے گی، در و دیوار بولیں گے، روشن دان بولیں گے، زمین بول کر گواہی دے گی۔ اور جب اتنا برا مرض ہے پھر بھی مسلمان اس کے قریب جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین پر زنا ہوتا ہو، بدکاری ہوتی ہو، 40 دن تک چاروں طرف کئی میل تک خدا کی لعنت برستی ہے۔ مذاق سمجھا ہوا لوگوں نے؟ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ پہلی وجہ نماز نہیں پڑھتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھ بدماشی کرتی ہے، زبان بدماشی کرتی ہے، کان بدماشی کرتا ہے، دل حرام سوچتا ہے، آنکھ حرام دیکھتی ہے، پیٹ حرام کھاتا ہے، ہاتھ حرام پکڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی بعد نہیں آتے؟ رمضان المبارک کا احترام کرنے والے لوگوں کو مبارک ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ دار رہتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اپنی قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین سب کے سامنے رکھ دیا۔ حجۃ الوداع سے واپس آئے، راستے ہی میں بخار سر مبارک میں درد ہوا، مدینے پاک میں پہنچے۔ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔
مرض شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی طاری ہونے لگی، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے۔ صحابہ کرام حجرے کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں، پریشان ہے، کہاں سے لائے، آج نماز کس کے پیچھے ادا کریں۔ ایک دن لمبی بے ہوشی ہوئی، فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو میری طرف سے نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دو، میرا ابا تو کئی دنوں سے رو رہا ہے، جب سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت کا نزول ہوا وہ تو روتا ہی پھرتا ہے۔ فرمایا میری عائشہ اور کسی کو حکم کیسے دے دوں، ساری امت میں ابو بکر سے اچھا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرائی۔ آؤ نماز کا اہتمام دیکھو، سیدنا عباس علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بلوایا اور دونوں کے کندھوں پہ رحمت والا ہاتھ رکھ کر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے زمین پہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ نبی آخری وقت میں قدم مبارک اٹھانے کی بھی ہمت نہیں، پھر بھی مسجد میں تشریف لائے۔ آج 4 پیسے جس کے پاس ہو جائے وہ مسجد میں نہیں آتا، تھوڑی سی نوکری اچھی مل جائے مسجد میں اس کا داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں تو مسجد میں داخل نہیں ہوتا، تیرا جنت میں داخلہ بند نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آخری زیارت ہے صحابہ کرام کی۔ اللہ اکبر، دیوانے پروانے جمع ہو گئے، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سارا مدینہ حیران ہے، آج شہنشاہ کائنات کا کیا حال ہے۔ چاروں طرف دیوانے ہیں، مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، خیال کرو۔ ارشاد فرمایا او لوگو جس کا میں نے قرض دینا وہ مجھ سے وصول کر لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ نبی قیامت سے ڈر رہے ہیں اور امتی یہ سوچ رہے ہیں یہ مر جاؤں تو اچھا دینا نہ پڑے کسی کا۔ توفیق ہوتے ہوئے بھی قرض نہ دینے والوں خدا کے قہر سے ڈرو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جنازے کے لیے تشریف لے جاتے پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں۔ اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں ملا ملانوں والی بات نہیں، اعلان سن کے جاؤ قاری حنیف سے، حدیث کی کتابوں کے حوالے سے کہتا ہوں، مقروض میت قرضدار مردے کی جب تک کسی وارث نے ضمانت نہیں لی میں ادا کروں گا، اس وقت تک کالی کملی والے نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ آج لوگ پیسے کھا کر کے مرنا چاہتے ہیں، اتنی بری بات ہے جس کے جنازے کو حضور چھوڑ دے، فرمایا میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا، پرواہ نہیں کرتے، جس کا لینا دینا ہو آدمی سوچتا ہی نہیں۔ فرمایا جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ آج مجھ سے وصول کر لے، اور فرمایا او لوگو جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج مجھے گالی نکال لے، جس پر میں نے زیادتی کی ہو وہ آج وہ دنیا میں بدلہ لے لے، میں نے اگر کسی کو ناجائز مارا ہے آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے،
اور عرض کرنے لگا کہ میری کوئی خطا نہیں تھی، کوئی گناہ نہ تھا، میری کمر میں آپ کے ہاتھ سے چابک لگا تھا، کامچی لگ گئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابی پیچھے آیا،